فیصل واڈا صاحب نے جو بوٹ چمکانے کی بات کی، آپ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے مل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن یہ ہمارا قومی ادارہ ہے. پہلے دن سے آپ میرے ٹاک شوز نکال سکتے ہیں، ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ ایک تو اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، کوئی اسے کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. بوٹ والی بات ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات ہے، لیکن جو انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا، دونوں اپوزیشن کی پارٹیز اس پروگرام میں موجود ہیں. کیا یہ قوم کو بتا سکتے ہیں کہ کس خلائی محلوق کی یہ ماضی میں بات کرتے رہے ہیں؟ محکمہ زراعت یہ ان سے پوچھ لیں نا. آپ بہتر ہے طارق فضل چوئی صاحب بتائیں. پھر انہی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب سلیکٹرز کی بات کرتے رہے ہیں. پھر ووٹ کو عزت دو کی بات جو آپ کر رہے ہیں، تو اس کانٹیکس میں جو باتیں کر رہے تھے، ہمارے سلیکٹر پاکستان کے عوام تھے. 1,70,00,000 پاکستانی تھے جنہوں نے ہمیں ماشاءاللہ ووٹ کیا. یہ یقین کے ساتھ بتا رہے ہیں؟ یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں. دیکھیں مل صاحب، اگر سلیکٹرز ہوتے نا تو آپ کا یہ چھوٹا بھائی بھی پارلیمنٹ میں ہوتا. 1200-1400 ووٹوں سے میں ہار نہیں جاتا اگر واقعی سلیکشن ہو رہی ہوتی. خواجہ آصف کو کس نے ووٹ ڈالا؟ خواجہ آصف کو بھی سیالکوٹ کے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. تو صحیح جیتے ہیں وہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشنز میں کچھ لوکل سطح پہ ڈسکریپنسیز ہیں جس کے لیے میں چاہتا تھا میرا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے. آپ کا محکمہ زراعت لوکل تھا، لیکن باقیوں کا نون لیگ والوں کا قومی سطح پر تھا. ٹوٹل مختلف رہا ہے، اور میں نے اس میں دھاندلی کی بات نہیں کی ہے، میں نے ری کاؤنٹ کی بات کی تھی جو میرا آئینی حق تھا. ہونی چاہیے تھی، آج تک نہیں ہوئی. لیکن وہ ایک لگ آپ کے علاقے میں بوٹ پالش زیادہ کون کرتا تھا؟ دیکھیں بوٹ پالش کی جہاں تک بات ہے، تو یہ تو نیریٹو یہ لوگ خود بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ جی پی ٹی آئی والے شاید اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ وہ ایک غیر مناسب تھی، وہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، بوٹ رکھا کیوں یا رکھنا چاہیے تھا نہیں. لیکن جو باتیں کی گئی ہیں مل صاحب، اس پہ آنے کی ضرورت ہے. میں پھر اس بات پہ کہوں گا، اگر واقعی سلیکشن ہوتی تو ہمارے 15 میں طارق فضل صاحب کی طرف جا رہا ہوں. جب سپریم کورٹ سے خواجہ آصف کا وہ کیس میں بالکل بیفور الیکشن انہیں ریلیف مل گیا تھا، کیا وہ بھی کسی ایسے ہی چمتکار کا نتیجہ تھا؟ دیکھیں پھر انہوں نے دوبارہ رجوع کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب تو پھر خواجہ صاحب بھی کھل کے سامنے آئی گئے ہیں. پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن کلیئر ہو رہی ہے نا. انہوں نے پھر دوبارہ رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ انکنڈیشنل سپورٹ ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے آپ نے بہت ساری چیزیں خود ہی کہہ دی. دوبارہ رجوع کیا انہوں نے یا نہیں کیا؟ یہ بتائیں مجھے اس کا جواب دینا جی، اتنا کمزور نہ پڑے. بتائیں دوبارہ انہوں نے رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے مجھے ایک بات کلیئر کرنے دیں، اس لیے قوم سن رہی ہے. اس کا جواب دیں پہلے کہ رجوع کیا انہوں نے دوبارہ کہ نہیں کیا. دیکھیں یہ بہتر خواجہ صاحب بتا سکتے ہیں کس سے انہوں نے رجوع کیا، کس کے آگے انہوں نے یہ سارا کچھ. جیسے ان کے اوپر الزامات آ رہے ہیں اور یہ طارق فضل چوئی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے پے رول پہ ہیں، کسی اور کی وہ جاب کر رہے ہیں. وہ بہتر ہے اپنے آپ کو کلیئر کریں اپنی پارٹی میں. ایک بات میں پلیز دیکھیں مل صاحب، ہمارے 15 سے آپ سیاسی باتوں کے پلے نہیں چھوڑا کچھ اس ایکٹ نے، اور جس طریقے سے آپ نے پاس کیا ہے. دیکھیں دوڑ لگائی آپ سب نے کہ یہ ہمیشہ کم از کم آپ کی جو سلیکشن والی بات ہے نا، 15 ایم این ایز ہمارے 3,000 سے کم ووٹوں سے آ رہے ہیں. اگر سلیکشن ہی ہو رہی تھی تو یہ 15 آج پارلیمنٹ میں ہونے تھے. طارق فضل صاحب نہیں، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. 35 ہلکے وہ ہیں جہاں ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد ونر اور لوزر کے مارجن سے ان کی دفعہ بھی زیادہ تھی، ابھی بھی ایسے ہی ہے. 2 الیکشن ہو گئے اسی ماڈل کے اوپر، تو اس ماڈل کا کوئی سدباب کریں، نہیں تو کل بھی یہی کچھ ہوگا جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو.